کے بعد وہ اتنا زیادہ لرزا ہوئے اور اس کے بعد اپنے آپ کو دلجوئی کے ساتھ اللہ کے ذمے لگا دیا اور وہاں پہ عبادت و ریاضت سر انجام دی۔ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ دریا کے کنارے چل رہے تھے اور اچانک پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ اللہ کا ولی ہے حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ پہ فدا ہو بیٹھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو خوش آمدید ہے آپ کو پھر سے اپنے یوٹیوب چینل میں، جہاں پہ میں آپ کو کرامات اولیاء کی تمام کرامات پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان کی کیسی کیسی کرامات تھیں۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں کرامت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ کرامت کی ڈیفینیشن بریلویوں اور سنیوں کے جو ہاں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سمجھ میں نہ آنے والی چیز، مطلب ایسی چیز، کوئی ایسی چول جو کسی سمجھ میں نہ آئے، ہم تو اس کو چول کا نام دیں گے۔ دیکھیں اب تو وہ کرامات نظر نہیں آتی، اب کیوں نہیں وہ بزرگ نظر آتے جو مرغیاں زندہ کرتے تھے، جو پانیوں پہ چلتے تھے۔ پانی پہ چلنا یہ ان کی ایک بڑی اچھی کرامت جو تمام اولیاء کرام میں پائی جاتی ہے ان کے درمیان۔ تو کرامت کی ڈیفینیشن یہ بتاتے ہیں یہ کہ ہر ولی جو اللہ کا ہوگا، جو بزرگان دین میں سے، اس کی کوئی نہ کوئی کرامت ہوگی، اور وہ ولی ہی نہیں ہوگا جس کی کوئی کرامت نہیں ہوگی۔ تو جو بھی ولی ہوگا، اکثر ہم جاتے ہیں درباروں پہ، اکثر آپ کے آس پاس بھی جو کوئی دربار ہیں وہاں پہ آپ کو یہ کوئی نہ کوئی اس کی ضرور کرامت ہوگی، جیسے کہ وہ جی بابے اوران نے دیگ کھولی سی تے وہ سارے پنڈ پگدا دیتا لیکن دیگ خالی نہ ہوئی۔ یعنی کہ ایسی ایسی کرامات خود سے من گھڑت طریقے سے ایک بنائی جاتی ہیں۔ جو بھی دربار آپ نے رینڈملی نہ کوئی ایسا دربار وزٹ کرنا ہے اور وہاں پہ جو دربار کا متولی ہوگا، آپ نے اسے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کرامت کے بارے میں، اور انشاءاللہ میں آگے نا ایک ویلوگ بناؤں گا۔ میں رینڈم کوئی 2-3 درباروں پہ جاؤں گا، جو لوکل دربار ہیں، جو مشہور دربار ہیں نا، جیسے کہ داتا دربار ہے یا کوئی اس طرح کے اور جو نام رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو دوسرے دربار ہوتے ہیں، یعنی کہ جو لوکل دربار ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے یہ نا ایک سروے کریں گے اور وہاں سے ان سے پوچھیں گے کہ جی یہ جو دربار ہیں، ان کے جو بابا جی ہیں جو اندر دفن ہیں، ان کی زندگی میں کیا کرامت تھی، تو وہ آپ کو ضرور بتائے گا کہ جی ان کی کیا کرامت تھی۔ تو ہمارے محلے میں بھی کئی دربار پائے جاتے ہیں، ان کی بھی کوئی نہ کوئی کرامت ہے۔ تو آج خیر ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ جو میں نے تذکرۃ الاولیاء میں سے آپ کو کافی اس میں میں نے پلے لسٹ بھی بنائی ہوئی ہے، یہاں پہ میں آپ کو بٹن میں دے دیتا ہوں، آپ آخر میں جا کے ویڈیو کے وہ ساری کرامات کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ ایک تذکرۃ الاولیاء میں 97 اولیاء اللہ کے حالات، ان کے زندگی کے اور کرامات بیان کی گئی ہیں اس بک میں سے۔ اچھا، اب یہ نئے ایڈیشن والی بک ہے جو بالکل نئی ہے 2023 کی، اور اس کے علاوہ اس کا ایک جو کور پیج ہے نا، اس سے پہلے وہ کافی پرانا ہے، وہ تذکرۃ الاولیاء۔ اب اس میں اور اس میں کچھ چیزیں چینج ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے آنے سے بہت تبدیلی آئی ہے کہ وہ جو بہت ہی زیادہ کفریہ باتیں تھیں نا، وہ اس نئے والی بک میں نہیں پائی جاتی۔ تو خیر میں آپ کو آج ولی ہے اللہ کا حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ، ان کے میں آپ کو تھوڑے سے حالات زندگی کے بارے میں روشناس کرواتا ہوں۔ یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ ان کو جو صحبت تھی ان کی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی، تو وہ یاد کہ شروع میں یہ ایک کرامت بیان ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ دریا کے کنارے چل رہے تھے اور اچانک پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ ان کی یہ ایک پسندیدہ کرامت ہے، پانی کے اوپر چلنا۔ تو خیر میں آپ کو آگے پڑھ کے سناتا ہوں کہ پانی پر جب چلنا شروع کر دیا، اس کے بعد حضرت حسن بصرہ کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے اور ان سے سوال کیا کہ آپ کو یہ رتبہ کیسے حاصل ہوا؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ آپ تو صرف وہ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن میں وہ امور انجام دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ باہر تسلیم و رضا میں غرق رہتے تھے۔ یعنی کہ اس کی ڈیفینیشن یہاں پہ یہ بیان کی گئی ہے مختصر سی کہ وہ جو پانی پہ چلنے کی ایسی کرامت ہیں وہ ان کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں۔ یہ خود سے کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ ولی خود سے کچھ نہیں کرتے، ان کو غیب سے آوازیں بھی آتی ہیں۔ پتہ نہیں یہ ٹن رہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو کوئی غیب کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے ایک بندے نے ڈاڑا کولا پانگدا پیتا ہے، ان عجیب جی آوازیں ہی آن گئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلی ایک آپ کرامت یہاں پہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتا دیتا ہوں، وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ کرامت نہیں، ایک حقائق ہی سمجھ لیں بیان کی گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس طرح تائب تھے کہ ایک بہت ہی حسینہ عورت پہ آپ دل دے بیٹھے۔ یعنی کہ دیکھیں پونڈی کے ساتھ اللہ کے ولی کا کیا تعلق، لیکن یہاں پہ بیان چونکہ کر دیا گیا، اب میری ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ ایک عورت کے اوپر فدا ہو گئے تو اس کے پیچھے یعنی کہ کوئی چکر چکر بھی مارتے رہے،
اس کے بعد جب اس کی جو غلام تھی کنیز، اس کے تھرو اپنا میسج بھی ان کو کنوے کروا دیا کہ جی وہ جو ہے نا اللہ کا ولی ہے حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ پہ فدا ہو بیٹھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے، ملکہ تھی اس دور کی کوئی، اس نے کہا اب میرے لیے کیا حکم ہے، اس نے کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو جب اللہ کے ولی سے وہ ملی تو اس نے کہا کہ آپ مجھ پر فدا ہوئے، آپ نے مجھے دل دے دیا، آپ نے میری کس چیز کو دیکھ کر دل دیا؟ اس نے کہا جی آپ کی آنکھیں کمال۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا۔ جب وہ گھر گئی اور اپنی کنیز کے ہاتھ اپنی آنکھیں نکال کر ان کو تحفتاً اللہ کے ولی کو پیش کر دیں اور فرمایا اور کہا کہ آپ جس چیز پہ فدا تھے وہ آپ رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہ تو ایسی بات ہی ہوگی جیسے میں کہوں یار مجھے آئی فون کا کیمرہ بہت پسند ہے، تو اس میں سے وہ کیمرہ ہی نکال کے دے دیا جائے کہ یہ لے، یہ تو رکھ لے، باقی کھوگ۔ ارے وہ جب کیمرہ آئی فون کے اندر فٹ ہوگا تو اس کا مزہ آئے گا، تو پھر ایک خالی کھوکھلا کیمرہ کیا کرنا؟ خوبصورتی تو اس کی کیمرہ جب اس کے اندر انسٹال ہوگا تو وہ اس کی وہ نظر آئے گی۔ تو خیر اس کے بعد وہ اتنا زیادہ لرزا ہوئے اور اس کے بعد اپنے آپ کو دلجوئی کے ساتھ اللہ کے ذمے لگا دیا اور وہاں پہ عبادت و ریاضت سر انجام دی بھرپور پونڈی کے بعد۔ اچھا اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں کرامت ان کی، اور یہاں پہ لکھا جا رہا ہے کہ آپ بہت ہی مطلب کم کھانا کھاتے، ہفتے میں تقریباً کوئی 1 سے 2 دفعہ کھانا کھاتے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ کیوں اتنا کم کھانا کھاتے ہیں؟ تو اس اللہ کے ولی نے آگے سے جواب دیا کہ میں اس لیے کم کھانا کھاتا ہوں کہ جب رفع حاجت کے لیے میں جاتا ہوں تو مجھے کرامن کاتبین کے سامنے سے شرم آتی ہے۔ دیکھیں جو اللہ کے جو فرشتے ہیں، یہ جو آپ کے گناہ اور نیکیاں لکھتے ہیں، اب میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسی بات کہی ہے؟ نہیں کہی۔ کیوں؟ یہ اللہ کے ولی چونکہ زیادہ ان کے قریب ہیں اللہ کے، اس وجہ سے رسول اللہ کے قریب نہیں ہیں، یہ ڈائریکٹ اللہ کے قریب ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں تو پھر یہ کہتے ہیں نہیں جو یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا، جو مینیجر ہیں اللہ کے آپ ان کے تھرو کیوں نہیں آگے آتے؟ تو خیر یہاں پہ انہوں نے کہا مجھے رفع حاجت کے لیے جو ہے نا وہ شرم آتی ہے، اس وجہ سے میں بہت ہی کم کھانا کھاتا ہوں، بہت ہی مطلب اتنا عمدہ لباس نہ پہنتے، مطلب گندا سا لباس پہنتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے، یہ رزق میں ہی آئے گی یہ ساری چیزیں، آپ کا کھانا پینا پہننا، فیملی میں آئلی زندگی، یہ ساری رزق کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو رزق دیا ہے میں اس سے بہترین کپڑے پہن کر اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا ہوں۔ تو دوستو دیکھیں ایسی ایسی کرامتیں ان کی تھیں، آگے ان میں سب بے شمار ان کی کرامتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن چونکہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔